مرتبہ اس کے سوا ہو اور کیا ماں باپ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير،
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بصير أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم پروردگارہ بحق محمد وآل محمد اس سورہ ملک کا ثواب مرحومہ صغیرہ بانو بنت مولانا سید قمر حسین رضوی و مرزا اقبال حسین ابن عباس حسین کی روح کو پہنچے دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری
بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ، سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ، لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ، عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلیش، جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ، زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ، تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں، ایک دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے باپ، بستی بستی گاؤں گاؤں اف تلاش رزق میں، در بدر شام و سحر پھرتا نظر آتا ہے باپ، کوئی ان بچوں سے پوچھے کیا ہے شادی کا مزہ، کوئی ان بچوں سے پوچھے کیا ہے شادی کا مزہ، بیاہ کی تاریخ رکھ کر جن کی مر جاتا ہے باپ، جان کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچوں کے ساتھ، گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ، جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم، نظر دلواتی ہے ماں، سجدے میں گر جاتا ہے باپ، روز عاشوراء بنا دے
کہتی ہے ماں سقا ہمیں ایک چھوٹا سا اٹھانے کو علم لاتا ہے باپ رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا جب شب شام غریبا میں نظر آتا ہے باپ وقت سے پہلے بچھڑ جائے شریک زندگی جو فرائض ماں کے ہیں وہ بھی بجا لاتا ہے باپ ہو نہیں والی ہے اس شام غریبا کی سحر بازوؤں کو چوم کر بیٹی کو سمجھاتا ہے باپ کیا کہوں گا حال صغرا پوچھ بیٹھے جو رباب آگے جاتا ہے کبھی پیچھے پلٹ جاتا ہے باپ قید خانے میں ہوا کوہرام بچی مر گئی خواب میں ایک شب سکینہ کو نظر آتا ہے باپ یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزاك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفينا وهادينا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. قال رسول الله وقاله الحق ذکر علی عبادہ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد وسلم. سب سے پہلے سب تعریف اس پاک پروردگار کی جو ہمارا مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رب العالمین ہے، اپنے رتبوں سے زیادہ بلند ہے، اپنے کرم سے زیادہ کریم ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں ہماری زندگی اور موت دونوں ہے. اور اس کے بعد درود و سلام محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ سب سے التماس ہے ایک سورہ فاتحہ کی مرحومہ صغیرہ بانو بنت مولانا سید قمر حسین رضوی اور مرزا اقبال حسین ابن عباس حسین کی روح کو. سامعین مجلس، جس احادیث سے رسول کو میں نے اس مجلس کا عنوان قرار دیا ہے، عموماً اسے اصال ثواب کی مجلس میں عنوان نہیں بنایا جاتا، لیکن میں نے اس حدیث کو اسی لیے عنوان مجلس قرار دیا ہے کیونکہ یہ ماہ رجب ہے اور یہ مہینہ مولا کائنات مولا متقیان علی ابن ابو طالب علیہ السلام سے منسوب ہے. آپ کی ولادت اسی مہینے میں ہے، اور مولا کائنات کا ایک قول بھی اسی مہینے کے متعلق ملتا ہے کہ جس میں امام نے ارشاد فرمایا انا رجب بلا جیم. امام نے کہا کہ میں خود رجب ہوں. مولا کائنات اپنے لیے رجب کو کہہ رہے ہیں. رجب کی فضیلت کتنی زیادہ ہے یہ ہم سب کو معلوم ہے. امام نے خود کہا کہ میں رجب ہوں لیکن بلا جیم، یعنی کہ جیم کے بنا. اگر رجب میں سے جیم کو ہٹا دیا جائے تو رب سامنے آ جاتا ہے. رب اسے کہتے ہیں جو سرپرست ہو. اللہ نے والدین کو بھی رب بنا کر ہمارا اس دنیا میں بھیجا ہے. ماں باپ بھی ہمارے رب ہیں، لیکن وہ ٹیمپریری رب ہیں، کچھ وقت کے لیے، کیونکہ وہ ہمارے سرپرست ہوتے ہیں، وہ ہمیں سکھاتے ہیں، وہ ہمیں پڑھاتے ہیں، وہ ہماری تربیت کرتے ہیں. لہٰذا اللہ نے ان کو بھی ہمارا رب قرار دیا ہے. لیکن ائمہ معصومین ہمیشہ سے ہمارے رب ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. پروردگار رب نہیں، رب العالمین ہے. وہ ان کا بھی رب ہے جو ہمارے رب بنا کر بھیجے گئے. لہٰذا مولا کائنات نے کہا میں رجب ہوں بلا جیم کے، جیم کے بنا میں رجب ہوں. مولا رب ہے. مولا کی فضیلتیں کتنی بھی بیان کی جائیں وہ کم ہیں، لیکن کیونکہ یہ سال ثواب کی مجلس ہے اور جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ذکر علی عبادہ، تو عبادت علی کا ذکر ہے، اور مرنے کے بعد جو سب سے زیادہ ہمارے کام آنے والی ہے وہ عبادت ہے. چاہے وہ نماز کی عبادت ہو، چاہے وہ روزے کی عبادت ہو، چاہے وہ حج و زکوٰۃ کی عبادت ہو، چاہے وہ قمص و زیارت کی عبادت ہو، چاہے وہ ذکر مولا کائنات کی عبادت ہو. ہمارے اگر کچھ کام آئے گا ہماری موت کے بعد تو وہ یہی عبادتیں ہیں. اگر اس میں ذرا سی بھی غفلت یا کوتاہی ہے تو یقیناً ہم خسارے میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سوری رہے،
دونوں بہترین ہوں تو اس کے لیے سب سے وسیع ذریعہ اور سب سے زیادہ آسان ذریعہ ذکر آل محمد ہے، ذکر مولا کائنات ہے، کیونکہ ہر عبادت کو ہر وقت انجام نہیں دیا جا سکتا، لیکن ذکر مولا کائنات، نام علی، یہ وہ عبادت ہے کہ ہر وقت بندہ اس کو انجام بھی دے سکتا ہے اور عبادت میں مصروف رہ سکتا ہے۔ مولا کائنات، میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ ہمارے رب ہیں، اللہ نے ہمارے والدین کو بھی رب بنا کر بھیجا ہے، اور کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، کسی کے والدین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ماں باپ ہمارے لیے بہت سارے فیصلے لیتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے لیے روکشیں بھی رکھتے ہیں، وہ ہمیں روکتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، تم یہ کام انجام نہ دو۔ اگر وہ روک بھی رہے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھلائی چھپی ہوتی ہے، اس میں ہمارے لیے نیکی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو یقیناً نقصان اٹھاتے ہیں، جس کے لیے جنگ خیبر نگاہوں میں ضرور ہوگی کہ مرحب نے یہی تو کہا تھا نا کہ میری ماں نے منع کیا تھا کہ حیدر نامی شخص سے نہ لڑنا، لیکن جب وہ ماں کی بات سے انکار کر کے مولا کائنات کے سامنے ان کے مد مقابل آیا تو اس کا انجام کیا ہوا؟ وہی جس کا خوف اس کی ماں کو تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے اس رب کی بات، جسے ٹیمپریری، جسے وقتی طور پر اللہ نے ہمارا رب بنا کر بھیجا ہے، ان کی بھی بات سے انکار کر دیں تو ہم نقصان ضرور اٹھاتے ہیں۔ تو جنہیں اللہ نے ہمیشہ سے ہمارا رب بنا کر بھیجا ہے، اگر وہ کسی چیز کے لیے ہمیں آمادہ ہونے کو کہہ رہے ہیں تو اس کام کے لیے آمادہ ہونا ہمارے حق میں بہتر ہوگا، اور کسی بات سے اگر وہ ہمیں روک رہے ہیں تو اس بات سے پیچھے رہ جانے میں ہمارا فائدہ ہے۔ ائمہ معصومین کے اقوال پر اپنی زندگی کو گزار دینا، یہی ہمارے لیے سب سے بہترین عمل ہوگا جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں عزت عطا کرے گا۔ کیونکہ جس طرح سے کوئی بچہ ماں باپ کا فرما بردار ہو تو دنیا میں اس کی عزت ہوتی ہے، کوئی ایسے بچے کو برا نہیں کہے گا، کوئی ایسی اولاد کو برا نہیں کہے گا جو اپنے والدین کا اطاعت گزار ہو، جو اپنے والدین کا فرما بردار ہو۔ لوگ تعریف کریں گے اس کی کہ ہاں بے شک یہ کتنی نیک اولاد ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے، اپنے ماں باپ کے کہے پر عمل کرتی ہے۔ جب ماں باپ کی باتوں کو سننے کا اتنا زیادہ اجر مل رہا ہے تو ائمہ معصومین کی باتوں کو سننے کا، اس پر عمل کرنے کا ہمیں کتنا اجر ملے گا۔ لیکن جس طرح سے والدین کبھی کبھی ہمارے ساتھ سخت بھی ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے ائمہ معصومین بھی، لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہم بارگاہ خداوندی میں، بارگاہ معصومین میں دعا گو ہیں، لیکن ہماری دعا پوری نہیں ہو رہی، جبکہ ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ان کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ بے شک ان کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ جس طرح سے کسی ماں باپ کے سامنے کوئی اولاد سوال کر لے تو ماں باپ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ بچے کے اس سوال کو پورا کر دیا جائے، لیکن اس سوال پر، اس کو عطا کرنے پر اگر اس کا نقصان ہونے والا ہو تو ماں باپ بھی اسے عطا نہیں کرتے۔ مثال بطور، بچے سردی میں اکثر آئس کریم مانگ لیتے ہیں، بچوں کی فطرت ہے، ان کے سامنے آئے گی تو وہ مانگ لیں گے، طلب کر لیتے ہیں، لیکن ماں باپ کیا ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ تھوڑی دیر کی لذت اسے بعد میں کتنی اذیت دینے والی ہے، اس لیے وہاں پر وہ اس کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ چیز نہیں دے سکتے۔ اگر ائمہ معصومین سے بھی ہم کوئی سوال کر رہے ہیں کہ مولا یہ ہمیں عطا کر دیجئے، ہم اپنی نگاہ میں سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یہ ہمیں مل جانا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولا بہتر جانتے ہیں کہ جو ہم ان سے سوال کر رہے ہیں، جو ہم ان سے طلب کر رہے ہیں، وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر وہ نہیں عطا کر رہے ہیں تو اس کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگی، یا کہیں نہ کہیں اس سے ہمیں مزید نقصان ہونے والا ہے، اس لیے مولا ہمیں عطا نہیں کرتے، ورنہ بارگاہ معصومین سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، یہ بات حق ہے۔ غیر جب آ کر لے جائیں تو ہم تو پھر بھی چاہنے والے ہیں، ہم تو ان کے ذکر کی عبادت سے اپنی زبانوں کو زینت دینے والوں میں سے ہیں، ہماری زبانیں طہارت حاصل کرتی ہیں کیونکہ ہم ان کی ذکر کو انجام دیا کرتے ہیں، تو یقیناً ہمیں عطا ضرور ہوگا۔ لیکن مولا کی محبت، یہ ذکر ہمارے کس طرح سے کام آئے گا؟ میں عموماً کوشش یہی کرتی ہوں کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے تو موضوع بالکل اسی طرح سے رکھوں۔ قبر میں ہم نے ہمیشہ سے سن رکھا ہے کہ مولا کائنات آئیں گے، وہی علی جو مشکل کشا ہے۔ حقیقتاً مشکل کشائی تو قبر کے اندر ہوتی ہے، دنیا میں تو پھر بھی کوئی ذریعہ بن جاتا ہے کہ کوئی ہماری مشکل کشائی کر دے، لیکن قبر میں کوئی ہماری مشکل کشائی نہیں کر سکتا سوائے مولا متقیان کے۔ اس وقت جب قبر میں تنہائی ہو، اندھیرا ہو، خوف ہو، وحشت ہو، وہاں پر کوئی ہمارا ہمدرد، کوئی ہمارا مونس نہیں ہوتا۔ اگر کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ہماری عبادتیں ہوتی ہیں، ساری کی ساری، تمام کی تمام عبادتیں۔
ہمارے سامنے جمع ہو جاتی ہیں، لیکن عبادتیں کثرت کے معنی میں نہیں آتی کہ ہم نے کتنی کی ہیں، کس طرح سے کی ہیں، یہ ضرور نگاہوں میں رہتا ہے۔ جب قبر کے اندھیرے میں روح بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے اور بہت پریشان ہوتی ہے کہ اتنا اندھیرا ہے، میں یہاں کس طرح سے رہوں گی، تو قبر کے دائیں جانب سے روایت موجود ہے ائمہ معصومین کے، قبر کی دائیں جانب سے نور بلند ہوتا ہے، نور روشن ہونے لگتا ہے، قبر میں تھوڑی سی روشنی آتی ہے۔ روح سوال کرتی ہے یہ کیسا نور ہے جو میری قبر میں روشن ہوا ہے؟ آواز آتی ہے یہ تمہاری نمازوں کا نور ہے۔ جیسے ہی یہ آواز آتی تو فوراً روح کہتی میں نے نماز بہت زیادہ پڑھی ہے، میری جو نمازیں کبھی قضا ہی نہیں ہوئی، میں نے نماز بہت زیادہ پڑھی ہے لیکن نور بہت مختصر ہے۔ تو آواز آئے کہ بے شک تم نے بہت زیادہ پڑھی ہے لیکن ذہن بہت بھٹکا رہتا تھا۔ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پورا ذہن ہمارا دوسری چیزوں میں لگا ہوتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم متوجہ ہو کر جو حق عبادت ہے اس عبادت کو انجام دے سکیں۔ کہا بے شک تم نے نمازیں بہت پڑھی لیکن تمہاری نیت کیا تھی؟ نور اس کے حساب سے۔ پھر روح پریشان ہوتی ہے کہ نمازوں کا صلہ مل چکا ہے لیکن قبر روشن نہیں ہوئی۔ اتنے میں بائیں جانب سے نور بلند ہوتا ہے۔ پھر روح سوال کرتی یہ کیسا نور ہے؟ کہا یہ تمہارے روزوں کا نور ہے جو تم نے روزے رکھے۔ کہا میں نے یہ بھی بہت زیادہ رکھے ہیں، روزے تو بہت زیادہ میں نے رکھے ہیں لیکن نور بہت مختصر ہے۔ کہا اس میں بھی وہی چیز ہے کہ تم مرضی خداوندی کے لیے رکھ رہے تھے یا پھر حال پریشان ہو کر رکھ رہے تھے، کیونکہ روزے بھی انسان رکھتا ہے۔ اب تو گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں، رمضان گرمیوں میں پڑتا ہے تو کتنا زیادہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہلکان ہو کے روزہ رکھ رہے ہیں۔ کس کے اوپر احسان ہے؟ اللہ نے جو بھی طے کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ آج ریسرچ ہو کے معلوم چلا کہ بھوکے رہ کر بھی کوئی علاج کیا جا سکتا ہے۔ آج دنیا جس جگہ پر پہنچی ہے، ہمارے پروردگار نے وہ ذریعہ ہمیشہ سے ہمارے لیے فراہم کر رکھا ہے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر کمزوری نہیں آتی بلکہ ہمارے جسم کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر روح پریشان ہوتی ہے کہ روزوں کا نور بھی سمٹ چکا ہے اور قبر روشن نہیں ہوئی ہے۔ پہتائی جانب سے نور بلند ہوتا ہے۔ پھر سوال وہی ہوتا ہے کہ یہ نور کیسا ہے؟ آواز آتی ہے یہ نور تمہاری خمس و زکوٰۃ کا ہے جو تم نے ادا کیا۔ کہا یہ بھی بہت کم ہے، میں نے تو بہت زکوٰۃ دی ہے، میں نے تو بہت راہ خدا میں خرچ کیا۔ کہا اس میں بھی نیت مرحلہ ہے کہ اگر دنیا میں تم نے اجر چاہا تھا کہ تمہارا نام ہو جائے، لوگ جانیں کہ یہ کتنا کرتے ہیں، تو وہ اجر تمہیں دنیا میں مل چکا ہے۔ آخرت میں تمہیں وہی ملا ہے جو بالخصوص تم نے صرف اور صرف خوشنودگی پروردگار کے لیے کیا اور اس کو کسی پر ظاہر نہیں کیا، اس کا اجر تمہیں مل رہا ہے۔ پھر پریشانی، پھر ایک نور قبر کی اوپری جانب سے آتا ہے۔ روح سوال کرتی یہ کیسا نور ہے؟ کہا یہ تمہارے حج و زیارات کا نور ہے، جو تم نے زیارت معصومین انجام دی ہے، یہ ان کا نور ہے۔ کہا میں نے تو زیارتیں بہت کی ہیں۔ بھئی ایک انسان یہ کہہ سکتا ہے کربلا معلیٰ جانے کی آرزو ہر شیعہ حیدر کرار کے دل میں ہوتی ہے اور مولا اس آرزو کو ہم سب کی مکمل ضرور کرے اور ہم سب کو مولا حسین کے روضے کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نہیں جا پاتے کربلا معلیٰ، جو یہاں پر باقی جگہوں پر اس روضے کی شبیہ موجود ہے، ہم وہاں کی زیارت کرتے ہیں، اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو ہر روح یہی کہے گی کہ ہم نے بہت زیادہ زیارات کی ہیں لیکن ثواب بہت کم ہے۔ پھر وہی مرحلہ آئے گا کہ تم گئے ضرور یقیناً زیارت کرنے، لیکن وہاں جا کر تمہارا کردار کیسا ہے تم لوگوں سے چھپا سکتے ہو، خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ جیسا تمہارا کردار تھا بالکل اسی حساب سے تمہیں اجر عطا ہوا۔ اب اتنا ساری کی ساری عبادتیں سمٹ چکی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، زیارت، سب کچھ سمٹ گیا اور روح اتنی پریشان ہے کہ قبر میں روشنی ابھی تک ہو ہی نہیں پائی ہے۔ ایک پورے اندھیرے مکان میں ایک شمع جلا دی جائے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اندھیرا ختم نہیں ہوگا۔ روح بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ جب روح حد سے زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ میرا یہاں پر آسرا کیا ہوگا، اتنے میں قبر میں روح کے سرہانے سے نور بلند ہوتا ہے اور وہ نور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ باقی نور اس میں کھو جاتے ہیں، قبر روشن اور منور ہو جاتی ہے۔ روح پھر سوال کرتی یہ کون سا نور ہے، کیونکہ میں نے کسی عبادت کو اتنا انجام ہی نہیں دیا ہے کہ جس کا مجھے اتنا زیادہ اجر مل رہا ہو کہ میری پوری قبر اس طرح سے جگمگا رہی ہے، آخر یہ کون سی عبادت کا نور ہے؟ تب جواب آئے گا یہ نور ولایت امیر المومنین ہے،
یہ علی کی ولایت کا نور ہے، یہ ذکر مولا کائنات کا نور ہے، یہ وہ نور ہے جو تم نے ائمہ معصومین سے محبت کر کے اپنے اندر کما لیا ہے، اور آج تمہیں اس کا اجر مل رہا ہے کہ جو ہم مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، جو ہم مدح مولا میں شریک ہوتے ہیں، ہم مجلس اور محفلوں کو انجام دیتے ہیں، اس کا اجر صحیح معنوں میں اگر ہمیں ملے گا تو وہ ہماری آخرت، ہماری قبر کی منزل میں ملے گا کہ جہاں پر کوئی ہمارا مددگار نہیں ہوگا۔ درود بر محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ وہاں پر کام آئیں گے، مشکل کشائی وہاں پر ہوگی، لیکن وہاں پر بھی مولا کے آنے کے بعد زیارت ابھی نہیں ہوگی۔ مولا قبر میں ضرور آ جائیں گے، لیکن ابھی زیارت ممکن نہیں ہے، کیونکہ مولا تو سرہانے موجود ہیں۔ ہم خود سے حرکت کر نہیں سکتے وہاں پہ، جب تک کہ خود مولا ہمارے سامنے نہ آ جائیں، ہمارے نگاہوں کے سامنے چہرہ علی نہ ہو، تب تک کہ ہم زیارت سے محروم رہیں گے۔ کب آئیں گے مولا سامنے؟ پہلے منکر نکیر آئیں گے جو ہم سے سوال و جواب کریں گے۔ چند سوالات ہوں گے، بہت آسان سے سوال ہوں گے، لیکن جب انسان بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے تو اکثر ہمارے ساتھ یہ کنڈیشن آ جاتی ہے کہ باتیں ذہن میں ہوتی ہیں لیکن لبوں تک نہیں آ پاتی۔ قبر میں ہماری کیفیت یہی ہوگی، سوالوں کے جواب ہمارے ذہن میں ہوں گے لیکن لبوں تک آنے میں پریشانی ہو رہی ہوگی۔ مولا وہاں پر ہماری مشکل کشائی کریں گے۔ جب منکر نکیر آ کر سوال کریں گے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ ہم جو اللہ کے ماننے والے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، وہاں پر نہیں بتا پائیں گے۔ مولا کائنات کہیں گے کہہ دو وہ وحدہ لا شریک ہمارا رب ہے، ہم جواب دے دیں گے۔ پھر سوال ہوگا، بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا نام لینا محال ہو جائے گا۔ مولا کہیں گے کہہ دو کہ محمد مصطفیٰ ہمارے نبی ہیں، ہم نام لیں گے اور سوال ختم ہو جائے گا۔ پھر سوال ہوگا کہ بتاؤ تمہاری کتاب کون سی ہے؟ امام جواب دیں گے، کہیں گے کہہ دو قرآن ہماری کتاب ہے، ہم جواب دیں گے اور سوال ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا آئے گا جہاں پر عموماً ماں باپ بھی یہی کرتے ہیں کہ بچوں کو جب ہاتھ پکڑ کے چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ قدم چلانے کے بعد وہ ہاتھ چھڑا لیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب بچہ خود سے آگے بڑھ پائے گا یا نہیں بڑھ پائے گا۔ مولا کئی منزلوں تک ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن اب جو سوال کیا جائے گا وہاں پر مولا خاموشی اختیار کریں گے، کیونکہ وہ سوال ہوگا بتاؤ تمہارا امام کون ہے؟ اس سوال کا جواب اگر ہم نے دے دیا، کیونکہ زندگی بھر ہم نے مولا کا نام لیا ہے، زندگی بھر ہم نام علی پر جیتے آئے ہیں، اسی ذکر کو ہمیشہ اپنی زبانوں پر برقرار رکھا ہے، لیکن موت کے بعد اگر یہ نام ہمارے ذہن سے نہ مٹ گیا تو یقین مانیے کہ وہیں سے مرحلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن کردار اگر علی والا ہے، خالی زبان نہیں بلکہ کردار ہمارا مولا علی والا ہے، تو ادھر نام علی کا سوال ہوگا کہ بتاؤ تمہارا امام کون ہے؟ امام ہمارے 12 ہیں، لیکن جب بھی چھوٹے سے چھوٹے بچے سے بھی پوچھئے کہ امام کا نام بتاؤ تو وہ نام علی لیتا ہے۔ ادھر قبر میں منکر نکیر ہم سے سوال کریں گے کہ بتاؤ تمہارا امام کون ہے؟ اگر بے ساختہ ہماری زبان پر نام علی آ گیا تو مولا خود کہیں گے اے منکر نکیر سوالوں کا سلسلہ ختم کرو، کیونکہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، اب اس سے سوال و جواب نہ کرو بلکہ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ ہے ذکر آل محمد کے فائدے، ذکر مولا کائنات کا اجر جو ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور موت کے بعد بھی ہماری مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ سوائے ان کے کوئی ہمارا مددگار نہیں ہوتا، لیکن جس طرح سے ایک اولاد کا اپنے والدین کے طرف کافی فریضوں کو رکھا گیا ہے، اسی طرح سے ہمارے کچھ فریضے ائمہ معصومین کی طرف بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ خالی وہ ہمیں عطا کرتے رہیں اور ہم ان کی طرف کچھ نہ دیں۔ ہمیں ان کو جو کچھ عطا کرنا ہے، جو ان کی طرف بھیجنا ہے، وہ ہمارا کردار ہوگا، وہ ہماری نیکیاں ہوں گی کہ ہم وہ کام کریں جس سے ان کو خوشی ہو اور ان کاموں سے پرہیز کریں جس سے ان کو تکلیف ہو۔ اپنے کردار کو اگر ہم اس طرح کا بنا لیں گے تو یقین جانیے کہ موت وہ حسین نعمت ہے جو علی سے ملاقات کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ ہاں زاداران حسین کیونکہ اصال ثواب کی مجلس ہے اور کسی کے والدین کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اور کل کی تاریخ جو گزری ہے وہ بی بی زینب کی شہادت کی تاریخ ہے،
تو مناسبت کے اعتبار سے بی بی زینب کے ہی چند مصائب آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ مولائے کائنات کی وہ بیٹی جس نے لہجہ علی میں گفتگو کی، میری شہزادی جو باپ کے لیے زینت بن کر آئی ہو، اس باپ کے لیے جس کا ذکر عبادت بن گیا ہو، اس باپ کے لیے اگر کوئی زینت کا سبب ہے تو وہ شہزادی زینب ہے۔ لیکن اس شہزادی پر کتنی مصیبتیں گزری ہیں، کبھی بی بی زینب نے اپنی مصیبتوں کا ذکر نہیں کیا۔ جب بھی مصائب پڑھنے کے لیے بیٹھی، کیونکہ پہلی ذاکرہ آل محمد، پہلی ذاکرہ مولا حسین بی بی زینب ہے، جب بھی آپ مصائب بیان کرنے بیٹھی کبھی اپنی مصیبتوں کو بیان نہیں کیا۔ جب بھی مصائب بیان کیے مولا حسین کی مصیبتوں کو بیان کیا، جب مصائب بیان کی یہی کہا کہ میرا حسین بھوکا پیاسا مارا گیا، میرے بھیا کو وقت نیزہ بھی ایک قطرہ آب نہ دیا گیا، میرے بھائی کے سوکھے گلے پر خنجر چلایا گیا، ارے میرے بھائی کی پوری سرکار کو لوٹ لیا گیا۔ ارے میری شہزادی نے کبھی اپنی مصیبتوں کو بیان نہ کیا کہ ہم میرے بھی بازوؤں میں رسن بندھی، میرے بازوؤں میں بھی نشان رسن ہے، میری پشت پر بھی دروں کی اذیتیں دی گئی، میرے سر سے ردا چھین لی گئی، مجھے دیار بدیار پھرایا گیا، نہ سر پہ مخنا تھا نہ چادر تھی۔ تماشائیوں کے ہجوم میں اس شہزادی کو لے جایا گیا کہ جو اگر مدینے کی گلیوں سے گزرتی تھی تو باپ اور بھائیوں کے سائے میں گزرا کرتی تھی، اسی شہزادی پر اتنی مصیبتیں گزری کہ تماشائیوں کے ہجوم میں جہاں تل رکھنے کا مقام نہ ہو، اس مقام سے بی بی زینب کبریٰ کو گزرنا تھا۔ حاضر داران حسین، اگر شہزادی زینب نے ایک مرتبہ بھی اپنی زبان سے اس امت کے لیے بد دعا کر دی ہوتی تو آج یہ امت ختم ہو چکی ہوتی، قیامت آ چکی ہوتی۔ لیکن حسین کی قربانی کو اس دنیا پہ عیا کرنے کے لیے بی بی نے صبر کیا ہے، کبھی اپنی مصیبت کو بیان نہ کیا، حتیٰ کہ اپنی اولادیں قربان کر دی اس شہزادی نے، لیکن جب بھی روئی کبھی اپنے بچوں پر نہ روئی۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ وہ اپنی اولاد کو نہ روئے، لیکن میری شہزادی زینب نے جب بھی کسی نے کہا بی بی آپ اپنے بچوں کا ماتم نہیں کرتی، بی بی آپ اولو محمد کو نہیں روتی، تو زینب تڑپ کر یہی کہتی تھی ارے ذرا یہ بتاؤ کہ میں اپنے بچوں کا ماتم کروں یا اس کو روؤں کہ جس کی ماں موجود نہیں ہے۔ ہائے حسین کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، اسی لیے میں اپنے بھائی کا غم منا رہی ہوں، اپنے بھائی کی مجلس برپا کر رہی ہوں۔ آزادارو اتنی مصیبتیں سہنے کے باوجود میری شہزادی اس دنیا سے کوئی عام موت مر کے نہیں گئی، بلکہ بی بی کی شہادت گزری، ایسی دردناک شہادت کہ جب بی بی شام گئی کربلا ہوتے ہوئے اور روضہ بی بی سکینہ کی زیارت کے لیے قبر بی بی سکینہ پر پہنچی، اس کے بعد ایک باغیچے میں مولا حسین کو یاد کرتے ہوئے بی بی کی آنکھ لگ گئی اور گر کر اس باغیچے میں گر گئی کہ جہاں سے ایک ملعون کے باغیچے میں پانی جاتا تھا، کیسا ملعون تھا کہ آ کر بیدار نہ کیا بلکہ بیلچا اٹھایا اور بی بی کے سر پر مار دیا۔ ہائے علی کی بیٹی کا سر بھی دو پارا ہو گیا، جیسے ضربت علی سے علی کا سر دو پارا تھا، دختر مولا کائنات کا سر بھی دو پارا ہو گیا۔ ہائے اتنی محبت تھی بی بی زینب کو مولا حسین سے کہ بی بی زینب کو معلوم تھا نا کہ حسین نے سکینہ کو زینب کے حوالے کیا تھا۔ بی بی کو بڑا خیال تھا کہ سکینہ شام میں تنہا ہے، یہی وجہ ہے کہ بی بی بھی اسی شام میں وہی روضہ سکینہ کے قریب دفنا دی گئی۔ آج بھی زینب اور سکینہ شام میں تنہا ہے، زائروں کو پابندیاں ہے، روضہ ویران ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، شہزادی کونین کا واسطہ ہے، آقا حسین کی مظلومیت کا واسطہ ہے۔ اس مجلس کا جو بھی ثواب معین ہوا وہ فضائل و مصائب کا گریہ و درود کا وہ مرحومہ صغیرہ بانو بنت مولانا سید قمر حسین رضوی اور مرزا اقبال حسین ابن عباس حسین کی روح کو پہنچے۔
परवरदिगार आलम इस सवाब के एवज़ में उनके गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा देना, उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा, उनके अजीज़ व अक़रबा को सब्र कामिला अता फरमा, हम सब को इस साल सवाब की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है असीरान करब बला की सफ़र मुसीबत का कि मरहूम के सफ़र बरज़ख में आसानी फराहम कर दे और उनकी कब्र पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। तमाम शियान हैदर करार की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। जो भी बीमार है उससे बीमार करब बला के सदक़े में बीबी फ़ातिमा सुग़रा के सदक़े में सेहत कामिला अता फरमा। हम सब को अपने इमाम के नासरों में शुमार फरमा और हमारे इमाम वक्त का ज़ुहूर जल्द अज़ जल्द फरमा। इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। मर्तबा इसके सिवा हो और क्या माँ बाप